بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے کائنات کے لیے رہنما بن کے آئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے کائنات کے لیے ایک رہبر بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے شان والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ایک ہونے پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں میں سے جو یہ بات کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ان کی بات کی تصدیق کی تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ آپ بہت مہربان تھے، آپ کا دل بالکل صاف تھا، آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امتوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مغفرت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اپنی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں بہت تکلیف دی گئی، بہت آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آپ نے کبھی اللہ کے دین سے منہ نہ موڑا۔ ہمیشہ یہ بات کہتے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ہم پہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ یہ سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں، میرے نبوت کو مانتے نہیں ہیں، انہیں میرے نبوت کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر انہیں ان بات کی اہمیت ہوتی تو ضرور بضرور وہ اسلام قبول کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا، چنانچہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنی تکالیف، جتنی مصیبتیں اللہ کے راستے میں مجھے محمد کو دی گئی ہے اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ اس لیے لوگوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صحیح معنی میں ایمان قبول کرو۔ کلمہ پڑھو تو پورا کا پورا پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کلمہ کا ایک جز چھوڑ دو گے تو تم اسلام میں داخل نہیں ہوگے، تم کافر ہی شمار